وقت کی گھڑی نہ رکتی ہے اور نہ دوبارہ آتی ہے. وقت کا دھارا جب تبدیل ہوتا ہے تو محسوس نہیں ہوتا کہ وقت کا دھارا تبدیل ہو رہا ہے. جب وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اور ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں تو مشکل سے ملتا ہے کہ کیا تھا، کیسا تھا، کیوں تھا. لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ میں کچھ چیزیں ان کو ٹھیک مل جاتی ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ملتی. پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ماضی میں رہے، اب بھی ہیں، جنہوں نے بڑے کام کیے. ان میں ایک کام اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا تھا. حمید اختر صاحب ایک شخصیت تھے، انڈیا سول سروس سے وہ فارغ ہوئے تھے، کمیلا مشرقی پاکستان میں رہتے تھے. وہاں بھی انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، لیکن آغا حسن آبدی نے انہیں کچھ پیسے دیے اور کچھ پیسے انہوں نے اور اکٹھے کیے، کچھ اپنے پاس سے ڈالے. تو کراچی میں ان لوگوں کے لیے جو بے گھر تھے، جو بے آسرا تھے، جو یتیم تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا ماں سوائے اپنی زندگی کے، اور جس کو وہ لٹانے کے لیے تیار تھے، ان کے لیے رہائش، صحت اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا، جس کو کراچی کے لوگ تو بہت جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں وہ حمید اختر صاحب کے نام کو اگنور نہیں کر سکتے. حمید اختر صاحب کی صاحبزادی اتفاق سے مجھے ملی، ڈاکٹر عائشہ خان میری آج کی مہمان ہے. باقی گفتگو میں ڈاکٹر عائشہ خان صاحبہ کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے، کس چیز نے انسپائر کیا آپ کو کہ آپ والد کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں؟ والد نے کیا، ضرورت نے کیا، تعلیم نے کیا، یا اس زندگی نے کیا جو آپ باہر کی دنیا میں دیکھ کر رہی؟ آئی تھنک والد نے کیا، لیکن اپنے لفظوں سے نہیں، ان کو دیکھ کے. میں بچپن سے ہی میں ان کی اولاد میں سب سے چھوٹی ان کی بیٹی ہوں، اینڈ ان کو دیکھ کے مجھے بہت ہمیشہ سے وہ انسپائر کرتے تھے. تو میں ان کے ساتھ میٹنگز میں جانا چاہتی تھی، ان کے ساتھ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ. میں اس وقت 10 سال کی عمر تھی. اس وقت سے میں نے ان کے ساتھ کیا. آپ نے غریب لوگوں کو قریب سے دیکھا، بہت قریب سے. آپ نے ان کی محرومیوں کو قریب سے دیکھا. آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ آج کل میں ایک ادارے میں کام کرتی ہوں، ایک NGO میں، جو کچی آبادیز، اربن سلمز میں صحت کے اوپر، خواتین کی کاروبار اور اکنامک انگیجمنٹ کے اوپر کام کرتی ہے. اور اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا ہی ماڈل، جس کی پوری فلسفی یہ ہے کہ لوگوں کو خود اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے اور ان کے لیے انفارمیشن، ایکسیس ٹو ریسورسز کے ذریعے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. بنیادی طور پر آپ ایک ڈاکٹر ہیں، جی، مریضوں کو دیکھنے والی. یس. اور پھر آپ نے پبلک ہیلتھ میں بھی تعلیم حاصل کی. جی. پاکستان کی خواتین کی جو حالت ہے، کیا آپ میرے ساتھ شیئر کریں گی کہ آپ کے کیا مشاہدات ہیں؟ پاکستان کی خواتین کی اور مردوں کی حالت صحت کے حوالے سے اچھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پرائمری ہیلتھ کیئر میں میل نیوٹریشن ہمارے پاس بہت ہائی ہے. آلموسٹ 40% بچے ہمارے سٹنٹڈ، اور سٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہائٹ ان کی عمر کے حساب سے کم رہ گئی ہے، کیونکہ غذائیات صحیح نہیں تھیں. صاف پانی صرف 36% گھرانوں کو پاکستان میں میسر ہے. ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی بیماری، جو کہ ایکسرسائز نہیں کرنے سے یا غذائیات صحیح نہیں کھانے سے بڑھتی ہے، وہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے. ہر
चौथे इंसान को डायबिटीज़ की रिस्क है। ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी डिलीवरीज़ घर पे होती है जो कि पिछले सालों में, पिछले डेकेड में बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ सूबों में अगर आप देखें तो वो 80% से कम है। कुछ सूबों ने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में अभी भी वो बहुत कमी के ऊपर हैं। टीके, बच्चों की जो इम्यूनाइजेशन होती है, वैक्सीन जिसको कहते हैं, वो टीके 40% से लेके बाज़ जगहों पे 80% हैं, लेकिन बहुत कम हैं। तो इस तरह के सेहत का बहुत असर होता है कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत असर होता है। इस पर मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। कितने % ख्वातीन हैं पाकिस्तान में जिनको घर से बाहर जाने की इजाज़त है या काम करने की इजाज़त है? आपका पास कोई मुशाहिदा है? नेशनल डेटा अगर आप देखें तो हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे में अगर आप देखें तो उसमें रफली नज़र आता है कि 30% ख़वातीन को परमिशन है कि वो घर से बाहर जा सकें, और अगर 70% ख्वातीन घर में कैद हैं या किसी शेपरॉन के साथ, किसी जो उनके साथ कोई जाए उसके बगैर वो घर से बाहर अपने मोहल्ले में, बाज़ारों में नहीं जा पाती हैं। इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? हमारा माशरा, हमारे माशरे में थोड़ा सा, जिसको मैं कहती हूँ माइंडसेट, जिस तरह से हम थोड़ा सोचते हैं, फिर माशरे में ये भी है कि सेफ्टी नहीं है। ट्रांसपोर्ट, अक्सर जब ख़वातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हैं तो उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो वालिदैन और मर्द हजरात, उनके घरानों के घबराते हैं। बट उससे ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश से, इंडिया से सीख सकते हैं, जहाँ पे ख़वातीन की मोबिलिटी बेहतर है। अब तो सऊदी अरब में उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि हर जगह पर ख़वातीन काम करेंगी, उनका एक कोटा मुकर्रर कर दिया, और अगर वो मौजूद ना हो तो काम नहीं हो सकता। हाँ। हम क्यों नहीं ऐसा कुछ कर सकते या नहीं कर सके? ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, एंड आई थिंक करना चाहिए। कैसे होगा? सिंपल चीज़ें। आप देखें कि आपके मुल्क में ज़्यादातर ख़वातीन, बल्कि हमारा ही नेशनल डेटा ये दिखाता है कि आधी से ज़्यादा ख़वातीन के पास लिटरेसी एजुकेशन नहीं है। यहीं पर ज़रा ठहर जाइएगा। ये जो तालीम है, हाँ, ये ख़वातीन को हम दिलाना नहीं चाहते हैं या वो पढ़ना नहीं चाहती? कि वो ये चाहती हैं कि मैं हांडी रोटी करनी सीख लूँ और मेरी शादी हो जाए? नहीं, मेरा ख्याल है ये तासुर ठीक नहीं है। आई थिंक वालिदैन भी चाहते हैं और लड़कियां और ख़वातीन भी चाहती हैं, लेकिन हालात, गुर्बत में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उनके वालिदैन ये फ़ैसला करते हैं कि लड़की को पढ़ाने से कोई फ़ायदा होगा, ये कमाएगी या नहीं कमाएगी, या हमें सिर्फ शादी और उसकी तरफ सोचना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने नेशनल डेटा को देखें, जो कि 2-3 सोर्सेस से कंपाइल किया है, तो लेस दैन 20%, 21% ख़वातीन काम करती हैं। इवन पढ़ी लिखी ख़वातीन जो होती हैं, उनकी शादी के बाद काम की पार्टिसिपेशन, इनमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जैसे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी शामिल हैं। बिल्कुल 80% जो मेडिकल कॉलेज में ख़वातीन आती हैं वो कभी फिर जॉब नहीं करती हैं, और वो इन अ वे लोग कहते हैं। क्या वजह है? वही माशरती माइंडसेट। एक डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक बना रही है तो उसमें माशरती या माशी या किसी भी तरह का क्या प्रेशर उस बेचारी पर हो सकता है?
اس کو प्रेशर کیا ڈر ہے؟ وہاں تو کوئی شخص آ کے اس کو نہیں چھیڑ سکتا. बिल्कुल. लेकिन क्योंकि हमारा बहुत सोसाइटी जो है ये कहती है कि अगर खातून काम कर रही होंगी तो बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, बच्चों की ख्याल. بچے اکیلے خاتون کے تو نہیں ہیں. बिल्कुल. लेकिन ये अभी नई सोसाइटी में आया है. ہم دینا نہیں چاہتے سوسائٹی کو, یا سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی؟ دونوں چیزیں. اگر آپ ہمارے ٹی وی ڈرامے دیکھ لیں یا ہمارے ایجوکیشن کا کریکولم دیکھ لیں تو سارے جو ٹپیکل دنیا بھر میں یہ اسٹیریوٹائپس اب تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں. کچن کے اندر وہ دکھائیں گے کہ آدمی کام کر رہے ہیں. اسٹیم سائنس کے پروفیشنز میں وہ دکھائیں گے کہ خواتین آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن ہمارے ملک میں ابھی بھی وہ اسٹیریوٹائپس بہت ریجڈ ہیں. خواتین کی جسمانی حالت, بیماری, بچوں کو پالنا, ان کی صحت, کچھ فرمائیں گی آپ اس پہ, یا میں سوال پہ ہی کروں؟ میں بتاتی ہوں. ہر چیز کلوزلی ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ غذائیات سے, پھر بچوں دنیا بھر میں بچوں کی پلاننگ, فیملی پلاننگ کے لیے طریقہ کار موجود ہیں, اور پاکستان میں بھی یہاں تو کہا جاتا ہے قتل ہے فیملی پلاننگ. تو قتل کے مترادف بھی لوگ کہتے ہیں. لیکن اگر ہم جیسے کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں اور بہت لوگوں سے بات چیت کا موقع ملتا ہے, اربن میں زیادہ, رورل میں کم, لیکن بڑا صاف طریقے سے نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اگر آپ سمجھائیں تو ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہمیں فیملی پلاننگ کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اکثر سپلائیز موجود نہیں ہوتی ہیں, یا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کپلز کو کہ کہاں سے جا کے لینا ہے, یا کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں کہ شادی کے بعد فوراً ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ پہلے سال میں بیٹا پیدا ہو جائے.